السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ کل بیمار کی عیادت کے متعلق باتیں بتلائی گئی تھی کہ بہت بڑی فضیلت ہے کسی بیمار کی عیادت کرنا، اس کی مزاج پرسی کرنا۔ اس کی وجہ سے مریض کو ایک قسم کی ہمت ملتی ہے اور وہ جلد جو ہے نا صحت یاب بھی جو ہے نا ہوتا ہے۔ اس لیے بیماروں کی عیادت کرنے کا مزاج جو ہے نا بنانا چاہیے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا خوش ہوگا۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیے، عام طور پر لوگ بیمار کے پاس جب جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں، اور جب وہی شادی بیاہ میں جائیں گے تو وہاں ایک لفافہ لے کر کے جائیں گے۔ یہ تو ایسا رسم بن گیا ہے کہ بنا لفافہ اگر آدمی واپس ہوا تو عجیب و غریب جو ہے نا سوچتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں، جبکہ وہاں پیسوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی یہاں پر ضرورت ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے آپ، یہاں لفافے کی ضرورت پڑتی ہے عام طور، کیونکہ بیمار ہو گیا تو آدمی کے اخراجات ہوتے ہیں، کاروبار سے بالکل محروم ہو کر کے گھر میں جو ہے نا بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ کرنا تو کھانا ایسا ہوتا ہے، تو یہاں پیسوں کی سخت ضرورت رہتی ہے۔ ہاں، تو یہاں بیمار کی عیادت کے وقت گئے جب اگر آپ اس کے ہاتھ میں جو ہے نا کچھ رکھ دیں گے تو اس کے لیے بہت بڑا کیا کہتے ہیں سپورٹ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز جو ہے نا بڑی اچھی لگی۔ اس لیے بیمار کی عیادت کرنے جب بھی آپ جائیں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ سے جو بن پڑ سکتا اس خیال رکھیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ خود اگر بیمار ہیں تو آپ صدقے کو لازم کر لیجیے۔ صدقے کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے اللہ سے تجارت کر لیا کرو، بہت ساری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے صدقے سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصدقۃ یرد البلاء، ایسا ڈھکیل لیتا ہے مصیبت اور بلاؤں صدقہ۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ کسی مرض کے شکار ہوں یا کسی پریشانی کے جو ہونا شکار ہوں تو آپ سے جو بن پڑ سکتا ہے صدقہ دیجیے، اور خاص طور سے اپنوں میں دینے کی کوشش کریے۔ اپنے کوئی قریبی عزیز ہے، قریبی رشتہ دار ہے، ہاں آپ زیادہ نہیں دے سکتے، چھوٹی رقم دے سکتے، 20-30 روپے، 40-50 روپے، تو بچوں کے ہاتھ میں جو ہونا رکھ دیجیے۔ ہاں، بچوں سے بھی آپ کا قسم کا وہ انسیت ہوگی بچوں سے، اور بچوں کے سے جو ہے نا بچوں کو آپ سے خلوص بڑھے گا، بہت سارے جو ہے نا فائدے ہوگے۔ ہاں، اور دوہرا فائدہ کہ رشتہ داروں کا جو ہے نا پاس و لحاظ رکھنے کا فائدہ ہوگا۔ عام طور پر لوگ رشتہ داروں سے بہت تنفر برت رہے ہیں، مطلب یہ کہ دور جو ہے نا بھاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے کہ آپ رشتہ داروں کو جو نظر انداز کر دیں۔ اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ گچھ کریں گے، بلکہ رشتہ داروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا جو شاید کسی اور چیز کے بارے میں استعمال نہیں کیا۔ یوں کہا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگران ہے کہ تم رشتہ داروں کا کہاں تک جو ہے نا پاس و لحاظ جو ہے نا رکھتے ہو۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ جو ہے نا صدقہ کرو تو آپ پہلے رشتہ داروں میں نظر ڈالیے کہ کون جو ہے نا مستحق ہے۔ رشتہ داروں کا پاس و لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ صورتحال آج بہت خراب چل رہی ہے۔ اصل میں لوگ اپنے اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ مزاج بن گیا ہے، اپنے ہی لیول کے لوگوں کے ساتھ۔ کوئی غریب اگر سطح غربت میں ہے، کوئی غریب سطح کا ہے تو اس سے بات بھی کرنا ہم میں سے بعض جو ہے نا پسند نہیں کرتے، تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ اپنی فریاد کس کے سامنے جو ہے نا رکھے گا؟ عام طور پہ ایسا ہو ہی رہا ہے۔ شادیوں کے معاملے میں دیکھ لیجئے، لوگ صرف امیر لڑکی کی جو نا تلاش میں رہ رہے۔ اب یہ غریب لڑکیوں کی عمریں نکل جا رہی، 35-40 ان کی عمریں نکل جا رہی۔ پھر اس کے بعد ہو رہا یہ کہ غیروں کا ان کے اوپر جو نا حملہ ہو رہا، اور وہ ان کے ساتھ جو نا رائے فرار اختیار کر۔ تو اس میں اس حد تک ہمارا قصور ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے لوگوں کی صحیح طور پر کیا کہتے ہیں نگرانی نہیں کی، ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، ان کا خیال نہیں رکھا، تو ظاہر سی بات یہ دوسروں کے جو نا حوالے ہو رہی ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے ہمارا، یہ وہ قوم ہے ہماری کہ جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رو رو کر کے جو ہے نا گزاری۔ تو بہرحال عزیز ساتھیو، مختصر یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی مرض لاحق ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو تو آپ صدقہ کریں، اور صدقہ کرنے میں بھی اپنوں کا پورا جو ہے نا پاس و لحاظ رکھیں، اس لیے اللہ اس سے جو ہے نا خوش ہوتا ہے، کیونکہ الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر آپ اس کنبے سے محبت کریں گے تو اللہ بھی آپ کو اپنا محبوب بنائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو لے کر کے جو ہے نا مارکیٹ میں گئے، چھوٹا بچہ ہے آپ کا، نواسا ہے، پوترا ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بچے آپ کا بچہ بہت خوبصورت ہے بول کر کے کوئی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بچے کو جو ہے نا پیار کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟
اچھا لگتا ہے کہ یار میرے بچے کو جو نا لوگ پسند کر دیں. یہی صورتحال سارے انسانوں کی ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو محبت کی نظروں سے دیکھیں گے اور آپ سے جو بن پڑ سکتا وہ کریں گے تو اللہ بھی آپ کو اپنی نظروں میں محبوب جو نا بنا لے گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے ہم کو کہ ہم اللہ کے محبوب بندے جو نا بنیں گے. بہرحال ان چیزوں کا خاص طور سے جو نا پاس و لحاظ رکھیں کہ جب کبھی بھی جو نا بیمار ہو تو صدقے سے جو نا کام نکالیں. اس سے بلائیں ٹلتی ہے. ارے بھائی اگر آپ مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کچھ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں, کچھ کیچوا اس کو لگاتے ہیں یا ٹڈا لگاتے ہیں یا اور کوئی چیز اس کو لگاتے ہیں تبھی آپ کو مچھلی ملتی ہے. ایسے ہی اگر آپ صدقہ کریں گے تو اس کے عوض میں آپ کی بیماریوں کا جو نا خاتمہ ہوگا. اور یہ صدقے کا مزاج اس لیے بھی بنانا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ابن آدم انفق علیک, اگر تو لوگوں کے اوپر خرچ کرے گا تو اللہ تیرے اوپر جو نا خرچ کرے گا. ہاں, آدمی کو سخی ہونی چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے, اللہ تعالیٰ سخاوت کو جو نا پسند کرتے ہیں. تو بہرحال ان چیزوں کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الیاس قاسمی, مدرسہ محمدیہ بودھن.